ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آرمی کی تعداد اور سامان جنگ کا اندازہ تو آپ کر ہی چکے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ دشمن کے طاقتور ترین بحری بیڑے کے مقابلے میں ہمارے پاس کومیلا، جیسور، سلہٹ اور راجشاہی نام کی صرف 4 گن بوٹس تھیں، جن پر 60 یا 90 ملی میٹر کی بھاری مشین گنیں اور بعض پر 50 یا 30 براؤننگ مشینیں لگا کر انہیں بحری بیڑے کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ان کشتیوں سے ہم تخریب کاروں اور بھارتی کمانڈوز کا معمولی تعاقب تو کر سکتے تھے، لیکن ان سے طیارہ بردار، تباہ کن جہاز، ڈسٹرائر، فریگیٹ اور دیگر جہازوں کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی دیوانگی تھا۔ مشرقی پاکستان کا سمندری ساحل برما کی سرحد پر تیکناف سے مغربی بنگال میں پاسر تک تقریباً 600 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے یہ صوبہ ندی نالوں کا ہزاروں میل لمبا پیچ در پیچ سلسلہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ چٹاگانگ سے کراچی تک ہزاروں میل لمبی آبی گزرگاہیں الگ تھیں، جن کی بھارتی بحریہ نے نومبر کے آغاز ہی سے ناکہ بندی کر لی تھی۔ اس لمبے چوڑے سمندری محاذ کو سنبھالنے کے فرائض ہماری اس ننھی منی اور بالکل معمولی حیثیت کی حامل بحریہ کو انجام دینے تھے، جو جنگ کا آغاز ہوتے ہی اپنے کم ترین وسائل کے ساتھ بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئی، جہاں سے وہ باری باری نکلتی، دشمن پر کاری ضربے لگاتے اور اس کے فضائی حملوں سے چھلنی ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے مستقر پر لوٹ آتی۔ دوران جنگ اس معمولی سی بحریہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ اس کے جواں بخت ملاحوں کی دلیری اور پیشہ ورانہ اہلیت کی بہترین مثال ہیں۔ وہ لوگ ہر جگہ اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ آرمی کے لیے نقل و حمل کے فرائض نہ صرف انجام دیتے رہے، بلکہ کئی جگہ دریائی ساحلوں پر انہوں نے دشمن افواج کی پیش قدمی کو روکا اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں راجشاہی نامی گن بوٹ کی کہانی دنیا بھر کی بحری تاریخ میں ہمیشہ ایک ممتاز مقام کی حامل رہے گی۔ اس کے واقعات کچھ یوں ہیں۔ 5 دسمبر کو پاکستان نیوی کو اطلاع ملی کہ چٹاگانگ کے نزدیک ایک مقام پر بھارتی پیرا ٹروپرز لینڈنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ چٹاگانگ بالکل دشمن کے رحم و کرم پر ہے۔ چٹاگانگ کے انچارج آفیسر کے حکم پر 4 گن بوٹس دشمن سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھیں، جن میں راجشاہی بھی شامل تھی۔ 4 گن بوٹس ایک دوسرے سے الگ الگ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راجشاہی بھی ٹارگٹ کے نزدیک ہی پہنچی تھی جب اچانک اس پر 6 بھارتی ہنٹروں نے بیک وقت حملہ کر دیا۔ راجشاہی کے شیر دل کیپٹن اور اس کے ملاحوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور بری طرح نشانہ بننے کے باوجود واپس چٹاگانگ پہنچ گئی۔ اس مہم میں اس بوٹ کا کیپٹن بھی اپنے کئی ساتھیوں سمیت شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر یہی گن بوٹ دشمن کی بحریہ اور فضائیہ کا زوم خاک میں ملا کر قریباً 2 ماہ تک سمندر کی تند و تیز موجوں سے اپنے چھلنی وجود کے ساتھ لڑتی بھڑتی کراچی تک پہنچ گئی۔ جنگ کے ابتدائی ایام ہی میں بحریہ اور فضائیہ کی ناکامی اور تباہی کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہم چاروں طرف سے محصور ہو چکے تھے۔ زمین، سمندر یا فضا سے کسی مدد کا سوال ہی خارج از بحث تھا۔ اب سارے مشرقی پاکستان کو اس کے سمندروں، ندی نالوں، جنگلوں، پہاڑوں اور فضاؤں سمیت بچانے کی ذمہ داری پاک فوج کے ان 45,000 ریگولر جوانوں اور افسروں کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جن میں سے بیشتر زخمی، تھکے ہارے، بیمار اور قریباً ذہنی طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ 21 نومبر کو دشمن نے سرحدی موڑ اور ابھاروں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری دفاعی حکمت عملی بھی بدل گئی۔ اب تک براہ راست مقابلے کی نوبت کچھ زیادہ نہیں آئی تھی، اب دشمن کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنی کمپنی کے ساتھ ان دنوں ہلی کے نزدیک نوا پاڑا نامی ایک چوکی پر موجود تھا، جب اچانک بھارت کی 7 گارڈز نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ہلی کے گرد و نواح میں قریباً 200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تقریباً سبھی پوسٹوں، بابر پوسٹ، قاسم اور نوا پاڑا پر بیک وقت ہوئی۔ یہاں 4 فرنٹیئر فورس کے جوان مورچہ بند تھے، جن کی تعداد بمشکل چند 100 تھی اور جن پر قریباً 1 بریگیڈ نے حملہ کیا تھا۔ دشمن نے مکتی باہنی کی اطلاعات پر
کہ جہاں پاک فوج کی تعداد بہت کم ہے، اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پہلے تو دشمن بابر پوسٹ کو رونتا یلغار کرتا ریلوے لائن کے پار تک بڑھتا چلا آیا تھا، لیکن جوابی حملے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کے وہ تینوں ٹینک جو ریلوے لائن کے پاس ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے، ہماری ٹینک شکن گن نے تباہ کر دیے۔ دشمن نے اس ایک ٹینک کو جسے جوانوں نے ہمارے اپنے علاقے میں خاصا اندر آنے کے بعد ہٹ کیا تھا، کھینچ کر واپس لے جانا چاہا تاکہ اپنی جارحیت کا کوئی نشانہ وہاں چھوڑ نہ سکے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ 27 نومبر کو عالمی پریس کانفرنس کے چیدہ چیدہ نمائندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا اور حسب سابق سرد مہری اختیار کی۔ قبل ازیں بھی ہم بھارتی جارحیت کے کئی ثبوت پیش کر چکے تھے، لیکن ہمارے پاس بھارتی زہریلے پروپیگنڈے کا شاید کوئی توڑ تھا ہی نہیں۔ ٹینکوں کی لڑائی کے لیے مشرقی پاکستان کا دلدلی اور ناہموار علاقہ کچھ زیادہ موزوں نہیں، لیکن کئی ایسے میدانی اور کھلے علاقے بھی تھے جہاں دشمن نے بے شمار ٹینک لڑائی میں جھونک دیے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس وجنتا نامی وہ ٹینک بھی تھا جنہیں دلدلی علاقوں میں لڑائی کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جدید ترین روسی ساختہ T-55 اور T-56 ٹینک بھی تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس اس علاقے میں 16 ڈویژن سے متعلق 29 کیولری تھی جو ہماری دانست میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن جس کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار اور پھر 1951 کے بعد جنگ کوریا میں استعمال شدہ M-24 ساخت کے ٹینک تھے، جن کی حیثیت ان جدید ترین ٹینکوں کے نزدیک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان ٹینکوں کے دہانے اتنے گروولیس ہو چکے تھے کہ فائر ہونے کے بعد ان سے گولہ کبھی پوری شدت سے باہر نہیں نکلتا تھا اور اس کی رینج بمشکل 1000 میٹر تک تھی۔ اس کے بعد ہلی دشمن کے لیے ہمیشہ لوہے کا چنا بنا رہا، اور یہاں دنیائے حرب و ضرب کی وہ شاندار داستان رقم ہوئی جس کا تذکرہ دنیا بھر کی جنگی تاریخوں میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ اسی محاذ کے جرری افسر میجر محمد اکرم شہید کو چھٹا نشان حیدر دیا گیا۔ اس محاذ کے صف شکن اور مادر وطن کے جیالے سپوتوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارت کے ایسٹرن کمانڈ کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے کہا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اس مہم سے نمٹنے کے بعد مجھے زخم خوردہ اور تھکن سے چور جوانوں کے ساتھ دریائے ٹسٹا کے کنارے مورچے سنبھالنے کا حکم ملا۔ ہم لوگ آغاز دسمبر تک اسی محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار رہے۔ پھر اچانک ہمیں ڈھاکہ واپسی کے احکامات مل گئے۔ ڈھاکہ پہنچتے ہی ہیڈ کوارٹر میں میری ملاقات میجر صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مخدوش حالت کے پیش نظر آنسا کو کینٹونمنٹ میں لے جانے کی ہدایت کی۔ 2 دسمبر کو ہمیں چاند پور پہنچ کر اس علاقے کے GOC کے زیر کمان رہنے کا حکم ملا، جہاں سے ہمیں مظفر گنج اور اس سے آگے پھر بہی گنج تک چلے گئے۔ 3 دسمبر کو دشمن کے بھرپور حملے کے بعد ان علاقوں میں اس کا دباؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ ہم نے ان مقامات تک پہنچنے کے لیے چاند پور روڈ کے بجائے کھیتوں کے بیچوں بیچ کچا راستہ اختیار کیا تھا۔ کیچڑ سے لت پت وردیاں اور بوٹ اور مسلسل پانی میں سفر کرنے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ وردیاں گیلی ہو کر جسموں سے چپک گئی تھیں اور کئی روز کے مسلسل سفر نے جوانوں کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ جہاں مختلف مقامات پر دشمن سے براہ راست ٹکراؤ اور کئی خونریز مارکے لڑے گئے، ہمیں ایک جگہ رکنے کو نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر خدمات انجام دینے کو کہا گیا تھا۔ 8 دسمبر تک ہم لوگ چاند پور واپس پہنچ چکے تھے، جہاں اچانک ہم پر تیز بھارتی فضائی حملے ہونے لگے۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ اب یہاں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں واپس ڈھاکہ آنے اور نئی مورچہ بندیاں سنبھالنے کے احکامات ملے، کیونکہ ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر میں فوجوں کی تعداد بمشکل اتنی ہی تھی کہ وہ اندرون ڈھاکہ سے ہونے والے مکتی واہنی کے حملے کو کنٹرول کر سکتی۔ 8 دسمبر کی رات کو یہ حکم موصول ہوا اور ہمارے 150 جوانوں نے، جن کا تعلق FF 23 پنجاب اور SSG سے تھا، دریائے میگھنا کے راستے ڈھاکہ پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے GOC صاحب نے مقامی طور پر کچھ کشتیاں اور لانچیں اکٹھی کر لیں اور ان کے کنارے پر بھاری مشین گنیں نصب کرنے کے بعد انہیں جنگی جہازوں کی شکل دے کر رات کے اندھیرے میں ڈھاکہ پہنچنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے اس کنوائے کی حفاظت کے لیے باغ بحریہ نے ایک گن بوٹ بھی روانہ کر دی تھی، اور ایک لحاظ سے یہی 150 سپاہی اور دوسرے عملے کے قریباً 40-50 آدمی ہمارا 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھے،
جن سے ہماری قلیل تعداد اور وسائل کی کمی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا تھا۔ تیاریوں میں قریباً ساری رات بسر ہو گئی اور الصبح ہمارے کنوائے چاند پور سے نارائن گنج کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر بظاہر تو 4 گھنٹے کا تھا، لیکن جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا تھا اس کے پیش نظر یہ سفر قرنوں پر محیط نظر آتا تھا۔ اب ہم نے بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی گزارے تھے کہ اچانک آسمان کو بھارتی مگ طیاروں نے ڈھانپ لیا۔ وہ دیوانہ وار ہم پر ٹوٹ پڑے۔ کھلے دریا میں ایسا شاندار نشانہ میسر آنے پر ان پر نشے کسی کیفیت طاری ہو گئی اور بھارتی فضائیہ کے سورما اس بے یار و مددگار کنوائے کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے پر تلے نظر آتے تھے۔ ہم لوگ ابھی نارائن گنج سے کچھ دور ہی تھے جب یہ حملہ ہوا۔ طیارہ شکن توپیں صرف اس گن بوٹ پر نصب تھیں جسے بحریہ نے اس بدقسمت کنوائے کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ آفرین ہے گن بوٹ کے کپتان پر، اس نے بجائے ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کے مقابلے کی ٹھانی اور ڈٹ گیا۔ ایک گن بوٹ کی حیثیت اتنے جٹ طیاروں کے آگے بھلا تھی ہی کیا۔ پہلے تو وہ کشتیوں اور لانچوں پر سوار افراد پر جن کی مشینوں کی گولیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں اپنی بہادری کے جوہر آزماتے رہے، اور پھر اس طرف سے فارغ ہو کر انہوں نے گن بوٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب تک بوٹ کے گنرز نے قریباً 4 طیارے شکار کر لیے تھے۔ میں ایک لانچ میں اپنے 15-20 جوانوں کے ساتھ، جن میں سے تقریباً آدھے زخمی ہو چکے تھے، بے بسی کے عالم میں چیلوں اور گدھوں کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملہ آور ہوتے ان طیاروں کو دیکھتا اور اپنی کم مائیگی پر کڑتا رہا۔ جب وہ غوطہ لگا کر ہمارے نزدیک آتے تو میں جوش غضب سے ان پر مشین گن سے فائرنگ کرتا، لیکن یہ حرکت دیوانگی کی ایک کیفیت کے سوا اور کیا معنی رکھتی تھی۔ وہ گن بوٹس ہم سے بمشکل 50 گز دور تھیں جب میں نے بیک وقت ایک فارمیشن میں آگے پیچھے قطار بنا کر 6 مگ 21 کو اس پر فائرنگ کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور شدت کرب و غم سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ گن بوٹ کا بالائی حصہ دھماکے سے اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بحریہ کے کئی جوانوں کے خون میں نہائے لاشیں بھی پانی میں گرتے نظر آئے۔ مجھ میں یہ منظر مزید دیکھنے کی تاب نہ رہی اور میں دوڑ کر لانچ کے انجن روم میں پہنچا، جہاں ڈرائیور جس کے سر سے خون بہ رہا تھا بمشکل سٹیئرنگ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے نائب کی مدد سے اسے سیٹ سے کھینچ کر باہر نکالا اور خود سٹیئرنگ سنبھال لیا، لیکن ابھی لانچ بمشکل سنبھل ہی پائی تھی کہ بیک وقت 2-3 مگ ہم پر جھپٹ پڑے۔ میرے گردا گرد پانی میں راکٹ پھٹ رہے تھے۔ ایک راکٹ ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ پھٹا، اس کے ساتھ ہی میرے ہیلمٹ کے نیچے چہرے کے دائیں طرف ایک آگ سی داخل ہو گئی۔ لانچ ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ میرے کمانڈوز زخمی حالت میں بڑی بے بسی کے ساتھ دریا میں چھلانگے لگا رہے تھے۔ میں نے دائیں طرف ہاتھ لگا کر دیکھا، میرا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ شاید لانچ کا کوئی ٹکڑا راکٹ پھٹنے کے بعد اڑ کر لگا تھا۔ پیچھے گردن گھمائی تو ڈرائیور اور اس کا نائب شہید ہو چکے تھے۔ طیارے اپنا کام کر کے آگے نکل گئے اور اب وہ دوسری لانچوں اور کشتیوں پر جہنم کا دھانا کھولے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی مہلت نصیب ہوئی تو میں نے اپنے شہید ساتھیوں میں سے ایک کی فیلڈ پٹی نکال کر پھرتی سے اپنے زخم پر باندھ لی۔ اس کے بعد کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ خون بند ہو گیا۔ لانچ پانی کے بہاؤ پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے زخم کے باوجود بادل نخواستہ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میرے گردا گرد تختوں سے لٹکے اور تیر تیر کر دریا کے کنارے کی سمت بڑھتے جوانوں پر بھارتی سورما جھک جھک کر راکٹوں اور گولیوں کا می برسا رہے تھے۔ خود میرے گردا گرد بھی پانی میں گولیاں اور راکٹ پھٹ رہے تھے، لیکن اس وقت میں ان سب سے بالکل بے نیاز ایک مکمل کمانڈو بنا تیرتا ہوا تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیرتے ہوئے دھڑکتے دل سے میں نے نظریں اٹھا کر گن بوٹ کی طرف دیکھا، جس کا بالائی حصہ تباہ ہونے کے باوجود اس کے توپچی بھارتی طیاروں کے خلاف زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ دشمن کے جہازوں کی بے تحاشا فائرنگ سے بچتے بچاتے بالآخر میں اور میرے 20 ساتھی ساحل پر آن پہنچے۔ گن بوٹ کا کپتان بھی بڑی مہارت سے اپنی بوٹ کو بچاتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ نارائن گنج پر ہمارا استقبال کمانڈو بیٹالین کی ایک کمپنی کے چند بچے کچے جوانوں نے کیا، جنہوں نے اس روز 3 گھنٹے تک آرام کیا تھا اور جو ان دنوں عیاشی کے زمرے میں آتا تھا۔ میرے جوانوں میں سے اکثر زخمی اور بغیر ہتھیاروں کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے جسموں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا۔ یہاں فیلڈ اسپتال میں جو ایک جھونپڑی میں بنا ہوا تھا، ہماری مرہم پٹی کی گئی اور شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈھاکہ CMH بھیجنے کے انتظامات ہونے لگے، اور باقی تمام کمانڈوز کو جو خوش قسمتی سے ابھی تک زندہ اور ٹریگر دبانے کے قابل تھے،
फौरन ढाका पहुंचकर ईस्टर्न हेडक्वार्टर के अगले अहकामात पर अमल करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मजीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।